تھینک یو سو مچ ایوری بڈی فار انٹروڈیوسنگ یور سیلف. آنیسٹلی میں جب آئی تھی مجھے لگا کہ شاید سب HR بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, بٹ اٹس ریئلی انٹرسٹنگ ٹو نو کہ یو گائز آر ایکچولی اوننگ یور اون کمپنیز اینڈ وٹ کائنڈ آف چیلنجز یو آر فیسنگ. اور سب HR کے ہے بھی نہیں ہیں, اور سب کیا کہتے ہیں ہائی لیول پہ بھی نہیں ہے, اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہے, مڈ لیول بھی نہیں ہے. سو اٹس انٹرسٹنگ ٹو نو ڈفرینٹ مائنڈ, ڈفرینٹ تھاٹس. بٹ اس سب کو اگر ہم ایک کامن پرسپیکٹیو میں لائیں تو ہے تو ایک آرگنائزیشن ہی نا. بے شک پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کا اپنا اسکول ہے, یا آپ کچھ بنانا چاہتی ہیں, تو ان سب کے لیے چاہیے ایک آرگنائزیشن ہی. اب ایک آرگنائزیشن کو اچھے سے چلانا یا اس کو ایک ہیلدی کہنا, مطلب سننے میں آتا جی آرگنائزیشن ہیلدی ہے, تو بھائی کیسے ہیلدی ہے, کیا وائٹامن کھاتی ہے, کیا کرتی ہے, کیسے ہیلدی ہے, اس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہی یہ ہے کہ ہاؤ دا آرگنائزیشن از ہیلدی اینڈ بینگ این HR. اگر آپ سب HR کے نہیں بھی ہیں, بینگ دی اونر, بینگ اے مینیجر, بینگ این انٹرپرینور, ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو اسیس اٹ. اس کے پھر بعد میں اس کے پہلے ہم دیکھیں گے امپیکٹس کے, اور پھر اس کے کیسے ہم اس کا انالیسس اور سولوشن نکالیں گے. کہنے کو تو بہت بڑا بات ہے اور یہ ہے بھی بہت ٹاپک, بٹ آئی وڈ ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں 2 لیکچرس کے اندر آپ کو ایک اسٹریم لائن کر دوں, ایک پورا فلو چارٹ دے دوں. اس کو فردر جاننے کے لیے پلیز پیچھے دیر از دا کوٹ وچ آئی ریئلی لائک اٹ. دا نوشن آف پرپز از دا اوریجن آف گول سیٹنگ تھیوری. دس از اے ویری اولڈ کوٹ بائی ایرسٹوٹل. مطلب آپ اگر کوئی زندگی میں پرپز لا رہے ہیں تو مطلب آپ کوئی گول سیٹ کر رہے ہیں. اگر گول سیٹ کر رہے ہیں تو تبھی آپ اس کے اوپر ورکنگ بھی کر پائیں گے. سو فرسٹ یو نیڈ ٹو ڈیسائڈ کہ آپ کا پرپز کیا ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی گلیڈ ٹو نو موسٹ آف یو ہیو پرپزز. کچھ کے بہت زیادہ پرپزز ہے اور کچھ کے ابھی سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کو فردر کر پائے. بٹ دا بیسٹ تھنگ از ایوری بڈی ہیز اسٹارٹیڈ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. سو ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. پلیز نیکسٹ سلائڈ. اچھا, اب یہ ایک کیا کہتے ہیں پریکٹیکل تھیری والی ڈیفینیشن پڑھنے سے پہلے, ایک باڈی ہیلدی ہے. کیوں ہیلدی ہے؟ کہ کوئی سکنس نہیں ہے, کوئی النس نہیں ہے, کوئی انزائٹی نہیں ہے, کوئی ڈپریشن نہیں ہے. سو وی کال اٹ اے ہیلدی باڈی. سملرلی اگر ہیلدی آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو مطلب کیا آپ کے ذہن میں پہلی ایسی بات آتی ہے کہ آرگنائزیشن ہیلدی ہے؟ کوئی والنٹیئر. ٹھیک ہے, مطلب کلچر اچھا ہے. چلیں ورک لائف بیلنس, یہ آپ نے ایک پوائنٹ بات بتا دی. اور مطلب سمپل, ہاں پلیز 1 by 1. ہاں مطلب ٹھیک ہے, ہاں جاب سیکیورٹی ہے, امپلائیز کے لیے آسانیاں اور ان کو مطلب اکاموڈیشن یہاں تک امپلائی کو اچھے بینیفٹس دے رہے ہیں, ان کا ایکسپیرینس اچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کلوز انف. یا مطلب پرفارمنس مینجمنٹ چل رہی ہے. پرفارمنس مینجمنٹ ایک علیحدہ سپریٹ ٹاپک ہے, بٹ یس اگین اپنے امپلائیز کی, اپنے بزنس کی مینجمنٹ ہی کریے اور ان کی پرفارمنس پہ فوکس کریے. تو ابھی آپ سب نے جو مجھے اگزامپلس دی ہیں یہ ایکچولی بالکل ٹھیک ایگزامپلس ہیں ایک اچھی آرگنائزیشن کی. مطلب کہ کیریئر پاتھ ہے, اس کے اندر کمپیٹنسی ان کی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہوئی ہے, ان کو انگیج کیا ہوا ہے, ان کا آپ نے کیا کہا تھا ایکسپیرینس اچھا جا رہا ہے, ریڈ ٹیپزم نہیں ہے, اسٹرکچر ہے. تو مطلب آلموسٹ آپ یہ ساری باتیں کور کر چکے ہیں. یہ سب ایک وائڈ تھاٹس ہیں جو میں جیسے کہوں کہ یہ کچھ دانے تھے اور یہ میں نے پھینک دیے, یہ سب ایگزامپلس تھی. پر بینگ اے مینیجر, بینگ اے آنر, ان سب کو اکٹھا کر کے آرگنائز کرنا, ایک اسٹرکچر بنانے, پھر ہی جو ہے یہ ساری پرابلم سالو بھی ہوئیں گی. مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہو, آپ کہہ رہے ہو اچھا پرفارمنس مینجمنٹ بھی پانے کمپنی میں کرنی ہے, میں نے ان کی لائف ایکسپیرینس بھی اچھا بنانا ہے, کاؤنسلنگ بھی کرنی, مطلب سب کچھ کرنا ہے. بٹ وائی ڈونٹ یو جسٹ اسٹرکچر اٹ. جب آپ اسٹرکچر کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ, ویئر ڈز یور کمپنی اسٹینڈ, ویئر ڈز یور آرگنائزیشن اسٹینڈ, اور اس میں اسٹیپ 1 کیسے آئے گا. ڈیفینیشن پہ بھی آ جاتے ہیں جو ہماری بکس ہمیں بتاتی ہے. آرگنائزیشنل ہیلتھ از دا بزنس کیپیسٹی to adopt in a world that's constantly evolving. It refers to the ability of an organization to cope with change and continue to function with the high performance workplace culture. بڑی موٹی مشکل باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں. But if I break this down, so 3 چیزیں اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے. Evolving, مطلب ایسی فاسٹ پیس زندگی ہے, دنیا ہے کہ ایوری تھنگ از ایوالونگ. یور بزنس از ایوالونگ, یور کمپنی از ایوالونگ, یور لائف از ایوالونگ. اور آپ کی کیپیسٹی, آپ کی ابیلٹی
کتنی ہے کہ آپ اس ایوالونگ نیچر کو دیکھ سکے, برداشت کر سکے یا ایٹ لیسٹ ایبزارب کر سکے, اور پھر اس کے ساتھ کیسے آپ اپنی پرفارمنس, اپنی مینجمنٹ کو ایک اچھا کلچر بنا سکتے ہیں, ایک اچھی ہیلدی آؤٹ کم دے سکتے ہیں. اس کو میں نے جو ہے ایک کیا کہتے ہیں کوٹیشن کے اندر ڈیوائڈ کیے. What impacts organizational health is equal to how to assess and maintain. آپ نے پارٹ 1 آلموسٹ سب نے کر لیے, سب نے اپنی پرابلمس آئیڈینٹیفائی کر لیے. مطلب کہ آپ کی آرگنائزیشن کی اچھی ہیلتھ کے لیے کیا پرابلمس ہو سکی ہے, وہ سب آپ نے وہ امپیکٹس آئیڈینٹیفائی کر لیے. گڈ, اسٹیپ 1 یہی تھا. اس کے بعد اس کو کیسے اسیس کرنے, اس کا بھی پورا ایک فلو چارٹ ہے, اس کے بھی پوری ایک تھیری ہے, وہ ہم بعد میں کریں گے. پر پہلے ان امپیکٹس کو کیسے ہم نے فردر الائن کرنے, لیٹس ٹاک اباؤٹ ایٹ. آپ نے یہ مجھے بتا دیا اور کہہ دیا, لیکن جو میری کچھ ایگزامپلس تھی وہ یہ بھی تھی کہ ایٹ ٹائمس آپ کی کمپنی ری برانڈ ہو رہی ہے, آپ ری برانڈ کرنا چاہتے ہو کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی اتنی اچھی مارکیٹنگ نہیں ہو رہی, آپ کے اسکول کی اتنی اچھی مارکیٹنگ نہیں ہو رہی, آپ کے وینچر کی اتنی اچھی نہیں ہو رہی, یا پھر ری برانڈ کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. دیٹ کوڈ بی ون چینج. ڈاؤن سائزنگ کی جس طرح سے بات ہوئی ہے, کچھ کمپنی کروانا چاہتی ہے, کچھ لوگ خود چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ناؤ دیٹ از اے ڈیفیکلٹ چینج. اس کے علاوہ ریسٹرکچرنگ کی بات ہے, کوئی سی او چینج ہو گیا ہے یا نیچے سے ٹیم پوری چینج ہو گئی ہے, سو یو ریئلی نیڈ ٹو ریسٹرکچر اٹ. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, پروسیسز انٹروڈیوس کروانا, پرفارمنس مینجمنٹ کا, انگیجمنٹ کا, ایون ریکروٹمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کو بہتر کرنا, یا پھر آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ ایک ایچ آر کا اسٹرکچر بنا رہے ہیں, وہ ایک کمپنی میں بنانا. جو لوگوں کو عادت تھی اٹینڈنس لگائے بغیر آدھا, اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈاکومنٹ لے لینا, اپنی پروموشن کے لیے خود ہی کہہ دینا, اس کو اب ایک اسٹرکچر کے تھرو کرنا, ایک چینج آئے گی, ایک ریزسٹنس آئے گی. نو بڈی لائکس چینج. اور اس چینج کو کیسے ہم نے امپلیمنٹ کروانے, ادھر آپ سب کا کام آئے گا. یہ بھی ایک ایگزامپل تھی, اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ان 2021 Gartner reported 47% of organizations experience some kind of disruption. Businesses struggle because of lack of talent. جس طرح سے آپ نے بات کی کہ گیپ بڑا ہے, مطلب کہ سب جاب تو لینا چاہتے ہیں پر یہ نہیں سمجھتے کہ اس جاب کے لیے ان کو کیا اسکلز, کیپیسٹی چاہیے کہ وہ اس جاب کو حاصل کر سکیں. ریڈیوس کسٹمر ڈیمانڈ, کووڈ تھا, کسٹمر اور کیا کہتے ہیں سپلائی چین تو بالکل ہی خراب ہوا تھا. پیپل ور تھنکنگ ٹو اسپینڈ لیس, ور انسرٹن اباؤٹ دیئر لائف اینڈ آل. تو کسٹمر ڈیمانڈ اور ہاؤ دا بزنسز ور افیکٹڈ. اس کے بعد نیو ریگولیشنس چینج ہوئے بہت زیادہ, مطلب مینی کمپنیز وینٹ ایز این آن لائن, دے ورنٹ یوز ٹو دیٹ. اور جب وہ انہوں نے اپنی پوری ورک فورس کو گھر سے کام کروایا, ان کو اپنے سارے پروسیسز چینج کرنے پڑے, مینول اٹینڈنس سسٹم سے آن لائن اٹینڈنس سسٹم ڈالنا پڑے. تو یہ جو نئے پروسیسز ہیں ان کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیے, اس کو کس طرح سے ہینڈل کیے, اور پھر اپنی آرگنائزیشن کو ہیلدی بنایا, اس کی بات کی ہوگی. ابھی ہم جو ہے ایکویشن کی پہلے پارٹ کی بات کریں, میں ادھر لکھ ہی دیتی. واٹ آر دی امپیکٹس, جو امپیکٹس ہیں, کیا پرابلمس ہیں, کیا چیلنجز ہیں, اور اس کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ کیا ہونے چاہیے ان امپیکٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. سب سے پہلے الائنمنٹ, جیسے میں نے بات کی تھی, یو نیڈ ٹو آرگنائز اٹ, یو نیڈ ٹو پرائرٹائز اٹ. پھر اس کے بعد امپلائی ویلبینگ کی بھی آپ نے بات کی ہے, اس سارے پروسیس کا کلیئر ہونا, اپرچونیٹیز نکالنا, اور پھر پرپسفل ورک. ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے, وہ نئے گھر میں جاتی ہے, اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ تم نے یہی چمچہ لے کے یہی کھانا بنانا ہے یا اسی طریقے سے انڈا توڑنا ہے. وہ اپنے طریقے سے سمجھ کے آئی ہوئی ہے, اس کو ایک صرف اپنا ایک پروسیس انلرن کرنے میں جو چیلنج فیس آتا ہے وہ لڑکیوں کو ہی بتا سکتے, یا پھر ایون اس مدر ان لا کو ایکسیپٹ کرنے میں کہ یہ بندی نہیں آئی ہے اور اس نے اب یہ کرنا ہے. تو وہ جو ان کا ایک طریقہ تھا اپنی زندگی گزارنے کا, اس کو انلرن کرنا ایک is very difficult. So you are absolutely right. Unlearning, not in the work life but also in the personal life, is way too difficult. یہاں پہ ایک بک میں ریفر کرنا چاہوں گی آپ سب کو. There is a book by Robin Sharma, The 5 AM Club. کسی کو پتہ ہے اس کے بارے میں؟ Yes. Perfect. تو if you guys have read it, اس کے اندر بھی یہ بات وہ کرتے ہیں کہ جی there are people who are struggling a lot, there are people who are living a peaceful life. لیکن جو پیسفل لائف لے رہے ہیں ان کی جو چیلنجز پیچھے آئے تھے, کس طرح سے انہوں نے اسٹرگل کیا,
کس طرح سے انہوں نے اس کو اوور کم کیا, اونلی دین دے ہیو ریچ دیٹ ایپیٹوم. بٹ جو اسٹرگل کر رہے ہیں ان کو شاید لگتا ہے کہ وہ رانگ پاتھ کے اوپر ہے, اور اگر وہ ان کو یہ لگتا ہے رانگ پاتھ پہ ہیں تو آئدر their ability to struggle more is less or their faith is less to achieve more. So I would highly recommend that. Please do read that, جس نے نہیں پڑھی ہے. That's amazing. That's eye opening. تو ابھی میں نے آپ سے 5 پوائنٹس کی بات کی تھی کہ جو ہمارے چیلنجز ہیں, امپیکٹس ہیں, ان کو ہم نے کس طرح سے اسٹریم لائن کرنے. سو اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹریم لائننگ دیم, جو پہلا پوائنٹ تھا وہ تھا الائنمنٹ کا. سو اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ الائنمنٹ, it means alignment in the organization is when everyone in the company, from leadership to middle managers and employees, work towards achieving a common goal. ابھی آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ مطلب یہ تو ہمیں پتہ تھا, تو اس کا یہ بتائیں نا کہ کس طرح سے everybody ایک پیج کے اوپر آ جائیں. We'll talk about that in the second part of the equation. پہلا ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کہ میرا CEO کیا چاہتا ہے, میں کیا چاہتا ہوں, یا میرا امپلائی کیا چاہتا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس کیا چاہتے ہیں, ان کے پیرنٹس کیا چاہتے ہیں, وہ سارے اسٹیک ہولڈرس کیا چاہتے ہیں. مطلب کہ جب تک آپ ان کی تھاٹس نہیں سمجھ پائیں گے, آپ اپنی تھاٹس کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے. سو فرسٹ الائن یور تھاٹس, یور اسٹیک ہولڈر تھاٹس, اینڈ دین سی ویئر ڈو یو اسٹینڈ. سو الائننگ مینس کہ پہلے سب کی تھاٹس ایک پیج پہ آ جائے. دے آل آر تھنکنگ دا سیم وے, ایون اف دے آر ناٹ تھنکنگ, دے آر انڈرسٹینڈنگ دیٹ یو وانٹ پرپل, یو وانٹ سلائٹ پرپل, یو وانٹ لائلیک. تو مطلب کہ تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہے, پر کیا چاہتے ہیں. آرگنائزیشن الائنمنٹ کی اگر بات کریں, a framework for improving organization alignment must consist of a cohesive leadership team that's aligned with the company's purpose, vision and priorities. Alignment تو ہوگی کہ یہ آپ کا گول ہے, وہ آپ کو پتہ ہے, آپ کے مڈل مینیجر کو پتہ ہے, اور جو آپ کے پھر اسٹیک ہولڈرز آتے ہیں ان کو کس حد تک پتہ ہے. اس کے لیے دیر وڈ بی ویز. آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں, آپ فری ڈیمو دیتے ہیں, ایک کیا کہتے ہیں فری ٹی پہ بلاتے ہیں کہ دے شوڈ انڈرسٹینڈ وٹ یو آر ڈیلیورنگ ٹو دیم. سو ادھر آپ کا آئیڈیا اسٹیپ 1 سے گزر آئے دیٹ دس از وٹ یو تھنک would impact the organization and how they all should be aligned on it. So this was the first thing جو آپ نے پہلا پارٹ کر لیا. اس کے بعد آتے ہیں a focus on employee well-being. To prioritize employee well-being, expand benefits that contribute to employees' overall wellness and mental health. اس میں include additional support for family care. یہاں پہ کسی نے کچھ ڈسکس کیا تھا کہ employee benefits ہونے چاہیے, یا پھر employee کا ایکسپیرینس اتنا ہونا چاہیے کہ وہ کمپنی چھوڑنے سے پہلے, کوئی بھی انسٹیٹیوٹ چھوڑنے سے پہلے ڈبل تھاٹس دے, تھنک ٹوائس اباؤٹ اٹ. وائی؟ بیکاز دا تھنگس ہی از گیٹنگ فرام سم ویئر از وے مور امپورٹنٹ دین ہی مائٹ بی رننگ فار اینی ادر تھنگ. جس طرح آپ کو سر ریٹینشن کی پرابلم آتی ہے, سیلس میں تو بہت آتی ہے, بالکل ہے. تو اب اس کے لیے آپ نے اس کو ایک ویل بینگ کیسے بنانے. یہاں پہ اب آئی ٹی کمپنیز کا چیلنج کیا آتا ہے. آئی ہیو بین ورکنگ ان ڈفرینٹ آئی ٹی کمپنیز. دے فیل لائک انجینئرز بزنس لا رہے ہیں تو ایچ آر نے ایسا کیا کر لینا ہے کہ ان کی زندگی اچھی ہو جائے گی. ہمارے پاس تو بجٹ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی اتنی امپلائی انگیجمنٹ کروائیں. امپلائی انگیجمنٹ از ناٹ اونلی اسپینڈنگ منی آن دیم. ایک ہے پیسے لگیں گے, پیسے لگیں گے, بٹ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو میک دیئر ایکسپیرینس گڈ. فار انسٹنس آپ ایچ آر کے ہیں, آپ ریکروٹمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ آپریشنس بھی دیکھ رہے ہیں, آپ ان کی انگیجمنٹ سائڈ پہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے پروسیسز بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اس کو آپ نے ہی اسٹرکچر کرنا ہے. لیکن ایک امپلائی کا ایکسپیرینس, یہ آج میرے پاس آئی ہیں آپ اپنا سی وی لے کر, آپ کو میں نے باہر 10 منٹ ویٹ نہیں کرایا, آپ نے جو ٹائم دیا اسی ٹائم پہ آ گئی ہیں, اسی ٹائم پہ میں نے آپ کا انٹرویو لیے. اور آپ جب گھر گئی ہیں اور آپ سوچ رہی ہیں کہ میرا تو بہت اچھا انٹرویو ہوا ہے لیکن مجھے کوئی کال نہیں آئی, اور کوئی کال اور یا کوئی ای میل گئی بھی نہیں ہے ایچ آر کی طرف سے, تو مطلب ویئر از شی اسٹینڈنگ, وائی شی از ناٹ گیٹنگ رسپانس. ایک سمپل ای میل کا اگر چلا جائے, sorry your skills were not matching this time but we have kept your CV for the future, would actually feel happy کہ مجھے کوئی فیڈ بیک تو ملے نا کہ بھئی میں نے اس کے بارے میں امید لگانی ہے کہ نہیں لگانی ہے. سمپل ای میل, اس کا ایک اسٹیپ 1 امپلائی ایکسپیرینس یہاں سے شروع ہو گیا. پھر مانیٹری بینیفٹس بھی آ جاتے ہیں, لائک مانیٹری اینڈ نان مانیٹری ایکسپیرینس. بالکل. I really have to add something. Sure, please. ابھی ہم لوگوں نے ریسنٹلی بھی ڈسکشن کی
کی ہے to engage or to do something for employees' well-being. The software house I'm working in, that is quite a big software house. But the thing is that same HR structure they do have, but still I'm working on the policy اور engagement والا سین نہیں ہے. Though I am putting my so much efforts. میں نے بھی ریسنٹلی بہت سے ایونٹس کروائے ہیں, دا ڈنر, کیونکہ ہمارے CEO نیوزی لینڈ سے آئے ہوئے تھے. بٹ دا تھنگ از کہ مجھے اس کے لیے نا بہت سوچنا پڑتا ہے should I do or not, کیونکہ you have to do extra mile, you have to put the efforts. thinking so much کہ میں نا گھر آ کے بھی میں شاید یہ سوچتی میں اب آفس میں صبح جا کے ایسا کیا کرنا کہ میں اپنی چیزوں کو اپروو کراؤں, بیکاز I'm the only there. I'm working as an HR, but I'm looking to recruitment. I'm doing each and every single You're like aspect of everything. right, you're one man show, right? The thing is کہ ہمارا جو main purpose ہے نا, ہم لوگ recruitment کر رہے ہیں, ہم لوگوں نے they are working for more things کیونکہ ان لوگوں کو زیادہ resources چاہیے. بالکل. I'm hiring so much senior positions like for 10 or 15 years. So میرے لیے بڑا challenging ہے, میں recruitment search کے پاس بھی ٹائم ہی نہیں بچتا کہ میں, because I really need to be get connected over LinkedIn. مجھے you know the most senior resources they don't even bother to see I your can feel messages. your pain, and honestly this is the example of many organizations, because ہمارے پاس state culture ہے mostly, and they hardly want to spend. Even if they don't want to spend, they don't understand. Now we being the HR or the managers, again come communication, جس کے اندر ہم نے ادھر ابھی کوئی problem identify کی تھی. جب تک آپ اپنے ٹاپ ٹیئر کو یہ نہیں بتائیں گے کہ وائی یو وانٹ ٹو ڈو دس, وائی یو وانٹ ٹو سینڈ این ای میل, ایگزیکٹلی دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ اس سے ان کی ہی بزنس میں کیا امپیکٹ آئے گا. ایگزیکٹلی, یو آر رائٹ. لانگ ٹرم بینیفٹس, وائی اس میں امپیکٹ ان کا آئے گا کہ وہ ایک ایکسپیرئنس جنریٹ کریں. سو ورکنگ آن بوتھ آف دا تھنگس, پہلے تو آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے سی او کو کہ وٹ از یور reason for this theory or this initiative and what it will give the result. Never go like صرف یہ کہ بھی میں یہ کرنا چاہتا ہوں. پہلے ریزن بتاؤ کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو. میں ای میلس بھیجنا چاہتا ہوں, میں امپلائیز کا ایک کیا کہتے ہیں, I want to hold a day for my employees, and that day would be they can bring their families, کیونکہ most of the time they are spending at offices 9 to 8, 9 to 6 they are spending, مطلب آدھی زندگی ان کی آفس جا رہی ہے, تو ان کی فیملی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کدھر کام کرتے ہیں. ایک ویکینڈ والے دن ایک ڈے اس طرح سے رکھ لینا اور سمپل ایک چائے پلا دینا would actually make those employees feel good about it, کہ their families know that where they are working, how they are treating them, and honestly it will cost nothing. So coming up with the ideas, even if they are monetary or non-monetary, but اس کا امپیکٹ کیا ہوگا وہ آپ کا بتانا, وہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. اگر آپ امپیکٹ نہیں بتا پاتے ہو, why would CEO or any manager, higher manager would approve that? You need to tell them that what would be the impact of it. So talking about the well-being, you need to expand their benefits, but with the reason. What would be the reason? What would be the پرابلم آف اٹ. اب اسی میں اگر فردر آپ ڈالتے ہو تو سروے ہونا بہت ضروری ہے. آئی نو اٹ ڈز ٹیک اے لاٹ, جس طرح آپ ریکروٹمنٹ میں بھی بزی ہو, ہر کام میں بزی ہو, تو بھی سروے آپ کیسے کنڈکٹ کر سکتے ہو. نو وریز, ٹیل دیم کہ دیر آر مینی فری لانسنگ آپشنز ہو آر ہیپی ٹو ڈو دا فری ریسرچ فار یو, انڈرسٹینڈنگ کہ سر آپ کیا چاہتے ہیں, سر آپ کیا چاہتے ہیں کہ بھائی مطلب میرے یہ گولز ہیں, لیکن میرے مینیجر کی میری اگلے سال میرے سے میٹنگ ہوئے گی اور میں نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے, لیکن جب میٹنگ ہوگی شاید میرے سے ایک کام غلط ہو گیا, تو وہ تو میرے لاسٹ کام کے اوپر دیکھ کے سوچے گا کہ اس کی یہ پرفارمنس تھی پورے سال کی. بینگ این HR, بینگ اے مینیجر, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کتنی فریکوینٹ میٹنگس, کتنے فریکوینٹ 1-on-1s آر امپورٹنٹ, کہ پتہ چلے کہ what you are doing, what you want to do, and then discuss about the result. So this all can happen if you're having 1-on-1s یا پھر focus groups یا پھر survey conduct کرانے. آپ میں نہیں ہوتا, search for the online options who are ready to do the survey. Survey کیا ایک simple Google form جائے گا جس کے اندر پوچھا جائے گا جی آپ بتائیں کہ how often your manager meet with you, how often you tell about what you are doing, یا پھر you tell about what are the skills you are lacking or you want to work about. I mean, discuss about what exactly is happening. For instance, you say you are working for hiring more employees. اگر آپ میں سے جو بھی HR کے تھے, آپ بتائیں کہ
یہ پروجیکٹ ہے, یہ اگلے مہینے سے شروع ہو رہا ہے, 10 بندے میں نے ہائر کرنے, بجٹ اتنا لمیٹیڈ ہے. دس از مائی چیلنج. آئی تھنک کہ ہمیں آؤٹ سورس کر دینا چاہیے. اگر آؤٹ سورس نہیں کرتے, آئی نیڈ ٹو ہائر انٹرنس. دیر آر مینی individuals who are really wanted to work in the organization. ایک آپ کو سپورٹ ملے گی, لنکڈ ان لرننگ ملے گی, اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا. بٹ کنوے یور میسیج ان اے وے کہ آپ کی سپورٹ ہو سکے. اس سروے سے کیا فائدہ ہوگا, کیونکہ جب تک آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے آپ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکال سکتے. تو سرویز آر امپورٹنٹ ان بینگ دا CEO, مینیجر, HR. انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ. دوسرا بندہ چاہ کیا رہا ہے, سوچ کیا رہا ہے. ایون نیگیٹو سروے بھی آتے ہیں, پر آپ کو پتہ تو چلے کہ وٹ یور کمپنی فیلز اباؤٹ یو. یہاں پہ ورک لائف بیلنس ہے, تو ورک لائف کے اندر پہ بھی ہم بات کریں گے. بھئی جو بندہ اتنے ٹائم کام کر رہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ لانگ ٹائم اگلے 2 سال آپ کے ساتھ رہے گا؟ نیور. He would love to get any opportunity any time and would love to switch. Make them comfortable کہ تاکہ وہ رہیں اور کرے. اگر آپ پے زیادہ نہیں کر سکتے ہو, اس کا ایکسپیرینس اتنا اچھا کرو, اس کو فلیکسیبل آورس دے دو, اس کو پیڈ لیوز دے دو. پیڈ لیوز تو اٹس اے رائٹ آف ایوری بڈی اکارڈنگ ٹو لیبر لاس. پیڈ لیوز ملتی ہیں, وہ فریش ہو کے آتا ہے, he would be happy to work for you. They are paying so much well, but they don't have any engagement programs کہ at least ان کو اچھا لگے کہ ہم لوگ جہاں کام کر رہے ہیں ہمیں کچھ ریلیکسیشن بھی ملتی ہے اپنے کام سے ہٹ کے. Make whenever you are free, if you really want to grow in your role, come up with the ideas and throw them out in the table with impact. Let's see what they have to say. اچھا جی, جس طرح سے ابھی ہم ایک یہ پوائنٹ آلموسٹ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کلیئر پروسیس ہونا چاہیے اور ورک فلو ہونا چاہیے. بھئی میں ہائر کرنا چاہتا ہوں 10 بندے, لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا ورک فلو کیا ہے. مطلب آئی وانٹ ٹو ڈو لنکڈ ان ریکروٹمنٹ اور فرام سم یونیورسٹی, I want to do headhunting from that specific thing. Just tell them, give your workflow, give your process so that they are aligned کہ یہ ہوگا کیسے. بھی میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو اسٹیپس تو بتاؤ نا, کیا اسٹیپس ہوں گے. So always build the steps about it. Organizations can establish clear processes and workflows by sharing their organization structure and offering employees self-service for basic HR tasks. اب یہ بڑی ایڈوانس HR کی بات ہو رہی ہے, بیکاز ہمارے پاس اگر کسی کو امپلائمنٹ لیٹر چاہیے یا بینک اوپننگ لیٹر چاہیے, وہ بھی HR کے پاس ہی آئیں گے, یا اگر آپ کی اپنی کمپنی ہے تو اکاؤنٹس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے دو. There are so many softwares and tools. We are not living in 1800s or 1900s or in the start of 2000 کہ جی سب کچھ ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے. There are thousands and millions of opportunities available online who are free initially and then a slight amount you have to pay. They are just making all the HR processes automated. ایک سافٹ ویئر ہے ورک ڈے کا, اگر کسی کو پتہ ہے ورک ڈے. سو اٹ از اے ویری ایڈوانس HR سافٹ ویئر. اس میں آپ کے امپلائیز کا ایک تو ڈیٹا سارا جائے گا, سیلریز بھی وہیں سے چلی جائے گی. ایون اگر آپ کے امپلائی کو چاہیے ہے اپنا بینک اوپننگ لیٹر, all they have to do is click on the button and generate the letter by themselves. اس میں سائن بھی آٹومیٹک ہو جائے گا اور وہ اسی سے اپنا بینک. آپ کے 5 اسٹیپ کے امپلائی آپ کے پاس آیا, آپ نے لیٹر ڈرافٹ کیا, کوئی غلطی نہ ہو جائے, سائن کروایا مینیجر سے, ان کو دیا, وہ بینک میں لے کے گئے, پتہ چلا جی برانچ کا نمبر بھی مسنگ تھا یا آفس کا ایڈریس بھی مسنگ تھا, پھر سے پروسیس ہو گیا. ایک اسٹیپ کے اندر صرف ورک ڈے کے اوپر, یا پھر اور کوئی آن لائن ٹول اویلیبل ہے تو جی اس میں اٹس اے نیم ورک ڈے اف یو وانٹ ٹو گائز ایکسپلور اباؤٹ اٹ. وہاں پہ سارا امپلائی کا ڈیٹا بھی آتا ہے, وہ سیلف سروس اپنا لیٹرز نکلوا سکتے ہیں, اپنی لیوز چیک کر سکتے ہیں, اپنی لیوز وہاں سے اپروو کروا سکتے ہیں. There are so many other, I'm just giving one example. You need to explore it. Give this idea to your managers. Give this idea to your admin who are, operating on this. اس میں آپ کے 5 ٹاسک کم ہو گئے. You got the liberty to work for some other task instead of یہ جو ایک کیا کہتے ہیں آپریشنل کام میں ہم بزی ہوئے ہوئے اور اسٹریٹجیکلی ہم سوچ نہیں پاتے. So making a workflow, making the life more automated, it doesn't cost much. All it needs the idea, all it needs the right thought to be delivered کہ بھئی ہم ایسے کرنا چاہتے ہیں and we need these tools to do it. اب یہاں سے بیٹھے ہوئے so many IT houses are recruiting globally, internationally. ایسے تو نہیں ہے نا کہ ان کے اتنا نیٹ ورک تھا just because of advanced LinkedIn options. LinkedIn کے اوپر there are specific, I'm sure many of the recruiters must know, specific formula لگائیں and or آپ کو
تائیوان کے اندر بیٹھا ہوا ایک انجینئر بھی آرام سے مل سکتے ہیں, all because using this platform, this tool, which is a LinkedIn recruitment. I am very much fan of it. تو all you need to do is come up with better solutions, اور اس solution کے اندر ہی آپ کی بھی زندگی آسان ہوئے گی اور ایک ورک فلو بنے گا. I have worked in organization, مجھے ایک فارم ملتا ہے, اس میں میں اپنی ساری انفارمیشن فل کرتی ہوں, وہ مینولی ایک فائل میں لگ جاتے. ایک تو ہم سسٹینیبلٹی دنیا کی خراب کر رہے ہیں using lots of paper. Why don't we add it like soft copy? اس میں امپلائی اپنی خود انفارمیشن فل کرے, کوئی بیک اینڈ فورتھ بھی نہیں ہوگی, اور ایک ڈیٹا, سارا ڈیٹا ایک جگہ پہ آ جائے گا. سو انٹروڈیوس سیلف سروس میتھڈس, اس سے آپ کی زندگی آسان ہوئے گی اور پروسیسز ایزی ہوں گے. جی ایک کویشچن. آئی فیل لائک دس از مور آف اے فیئر. اگر آپ کسی کو اتھارٹی دے رہے ہیں ڈیسیژن میکنگ میں, اس کے اندر فائنل پاور آپ کی ہونی چاہیے ایز اے, آئی مین آپ اس کو مجھے ایگزامپل بھی دیجیے گا, لیکن فائنل پاور آپ کی ہوگی اکاؤنٹیبلٹی کی. جب تک آپ اکاؤنٹیبلٹی آپ کی اسٹرانگ ہوئے گی, آپ کو پتہ چل جائے گا کس نے کیا گھپلا وغیرہ کیے, تو یو جسٹ فگر دیٹ آؤٹ. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پہلے سے ہی نہیں دینا کیونکہ آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ کوئی غلطی کرے گا, سو یو آر ناٹ ٹرسٹنگ یور پیپل, یو آر ناٹ بلڈنگ دا کلچر آف ٹرانسپیرنسی اینڈ ٹرسٹ, کہ وہی مس یوز آف پاور نہ ہو جائے اگر ان کو یہ اتھارٹی دی جائے. تو یہ صرف ایگزمپشنز آئی وڈ سے, اور اسی وجہ سے ہماری ایک سیٹ کمپنی ماڈرن ایچ آر یا ماڈرن آرگنائزیشن کی طرف نہیں موو کر پاتی, بیکاز جو ایک اوپر ٹاپ مینیجر ہے, ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو لوز اٹس اتھارٹی, ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو لوز اٹس اٹانومی. I think it is the time of this generation to make them understand that giving more autonomy, giving more power, or even trusting in them, independence would actually bring more better result. وہ کمپنی چھوڑے گا نہیں, اسے پتہ ہے میرے پاس میرا باس مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کرتا ہے, میرے پہ اتنا اٹانومی ہے میرے پاس, تو ہاؤ آئی نیڈ ٹو یوٹیلائز اٹ. اور باس کا صرف ایک کام ہے کہ وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی اسٹرانگ رکھے, تاکہ اس نے اگر پورے مہینے میں جو کیے, اس کا جب اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز کدھر گئی ہے, کون سا پروسیس کیسے ہوئے, یا کیا کچھ صرف کاغذ کے اوپر تھا. یو آر ناٹ سیئنگ کہ آج سے یہ چیف منسٹر ہے, آپ نے اس کو کتنے رائٹس دینے ہیں کہ وہ کتنے ڈپارٹمنٹس کو آرگنائز کر سکتا ہے, یا اس کے کیا KPIs ہیں, کتنے اس کی JD کے اندر SOPs ڈیفائنڈ ہے. اونلی دین وہ اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کے کیا پاور ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے کس کے اوپر اس کو اکاؤنٹیبل رکھنا ہے. سو اگین گیونگ دا رائٹس از ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دی ٹاسک آف دی مینیجر اور دی آنر. وہ آپ جب ڈیسائڈ کر لیتے ہیں تو آئی فیل لائک کہ آپ خود ہی سے ایک کلچر بلڈ کر رہے ہیں ٹرسٹ کا, اور ایک کیا کہتے ہیں ان کی کیپیسٹی کو بہتر یوز کرنے کا. Talking about opportunities for professional development. A healthy workplace provides opportunities for employees to learn new skills and grow their careers based on their unique strengths and goals. کوئی volunteer اس لائن کو ایکسپلین کرے اپنے ٹرمس میں. Anybody? For example, we have some resources and we know they are too much talented. ہم لوگ ان کی اسکلس کو کیسے انہانس کر کے فردر ان کو اپنی ہی جو ہمارا آرگنائزیشن ہے اس میں, فار ایگزامپل وی ہیو ون ریسورس جو کہ ہی از ٹو گڈ ان ڈوئنگ دا ٹاسک, اور وہ بہت اچھی مینجمنٹ کر لیتا ہے, تو ہم اس کو فردر ٹریننگ دے کے اس کی کریئر کاؤنسلنگ کر کے, وہ فرسٹ آف آل تو وہ ہمارے آرگنائزیشن میں ایک تو بہت لانگ ٹرم اسٹے بھی کرے گا, اور اس کی جو اسکلز ہیں اسے جو ہمارے باقی ریسورسز ہیں وہ دے کین ہیو دا اپرچونیٹی ٹو لرن مور فرام ہم اور ہر. آپ نے اس بات کو بہت اچھے سے اور بہت زیادہ ایکسپلین کر دیے, جو کہ ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے. یو آر ایبسلیٹلی رائٹ, یو آر بیسیکلی ٹاکنگ اباؤٹ ہائی پوٹینشیل امپلائیز, مطلب ان کے پاس ایکسٹرا پوٹینشیل ہے, ایکسٹرا ٹیلنٹ ہے, اور آپ اس کو کس طرح سے ٹیپ کر رہے ہو, کس طرح سے اس کو آرگنائز کر رہے ہو. ہائی پوٹینشیل امپلائی کو یا سپر ٹیلنٹڈ امپلائی کو کیسے ریٹین کرنا ہے, یا کس طرح سے اس کی فردر لرننگ کروانی ہے, یا کس طرح سے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے کہ الٹیمیٹلی ہماری آرگنائزیشن ہیلدی ہو, ہماری آرگنائزیشن اسٹرانگ ہو. سو تھینک یو اباؤٹ شیئرنگ یور آئیڈیا. Exactly. A healthy workplace provides opportunities for employees to learn new skills and grow their careers based on their unique strengths and goals. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, پر پہلے ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے کہ یہ ایسے امپلائیز کون ہیں. Again, the work comes on the HR, the managers or the owners to identify those top performers or those SPOFs. SPOF کے بارے میں ہم بریک کے بعد میں بات کریں گے, and this is a very important term. High potential employees and
SPOF. Before I move forward, just I want to know آپ لوگوں کو SPOF سے کیا سمجھ آ رہی ہے. Now there comes this point کہ ایز اے مینیجر آپ اس کو کس طرح سے فگر آؤٹ کر سکتے ہیں. پر پرپز جاننے کے لیے پھر وہی اسٹیپ بائی اسٹیپ a survey could be conducted, a 101 can be seen, and the close monitoring of their performance. آپ کلاس کے اندر سیکرٹ ان کے آبزرویشن کرتے ہیں کہ وہ کیسے پرفارم کرے. پھر اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک لیتے ہیں, پیرنٹس سے فیڈ بیک لیتے ہیں. یو بینگ دی CEO, آپ اپنے امپلائیز کہ دیکھتے ہیں وہ کتنے کچھ سیٹسفائڈ ہیں اور وہ کس طرح سے پتہ چل سکتا ہے if they are right on time, they are performing well, they are bringing the rewards or the desired result, and also for how long they are staying with you. کتنے کو وہ سیٹسفائڈ ہے. 360 فیڈ بیک, ایکسیلنٹ پوائنٹ. 360 فیڈ بیک ایک میتھڈ ہے یہ سب کنڈکٹ کرنے کا. اور 360 فیڈ بیک میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جانیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ ان کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہے ہیں, آپ نے ان کو کتنی اتھارٹی دی ہے. سو دس 360 فیڈ بیک از اے 2-way پروسیس. کسٹمر از دا مین اسٹیک ہولڈر فار اینی آرگنائزیشن, بیکاز وہ ہوں گے تو بزنس جنریٹ ہوگا, بزنس جنریٹ ہوگا تو امپلائی خوش ہوں گے, امپلائی خوش ہوں گے تو آپ کی کمپنی فردر سکسیس پہ جائے گی. سو دس از دا ہول سرکل. بالکل آپ نے یہ ٹھیک ہے. اور اس سب کے اندر پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ اگر امپلائیز آر سیٹسفائڈ, وہ کیسے سیٹسفائی تو ہم نے پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیا. ابھی طریقہ نہیں ہم سمجھ رہے, آج ہم صرف دیکھ رہے ہیں یہ کیا کیا پرابلمس ہے, کیا آرگنائزیشن کی ہیلدی ہونے کے لیے ضروری ہے, اور کیسے ہم نے اس کو کرنا ہے وہ ہم کل سمجھیں گے. لیکن آج ہم یہ ساری آئیڈینٹیفائی تو ایٹ لیسٹ کر لیں. سو آپ نے بات کی تھی کسٹمر سیکس, میں کسٹمر کا CX لکھ رہی ہوں, کسٹمر سیٹسفیکشن. Of course, this is the topmost priority, but all that can be built when employees are happy, satisfied, یا نہیں بھی کوئی ہر کوئی ہیپی نہیں ہوتا, تھوڑا بہت سیٹسفائڈ ہی ہو جائے. اینڈ آلسو what you are doing for employee well-being, اور پھر then it will lead to organizational success. اور اس کا کس طرح سے اس کا گول, آپ کا اپنا گول اور جو کسٹمر کا ڈیزائرڈ وانٹ ہے, ریکوائرمنٹ ہے, اس کو بھی ہم گول ہی کہیں گے. وہ سب جب الائن کرتے ہیں تو پھر ہم آرگنائزیشن سکسیس یا ہیلدی آرگنائزیشن اسے کہہ سکتے ہیں. اس سب کو فگر آؤٹ ہم ابھی آگے کرتے ہیں. سپورٹ امپلائیز ان کنیکٹنگ دیئر ورک ٹو اے لارجر پرپز اور سیٹ آف ویلیوز. ان شارٹ, شو پیپل وٹ دے ڈو میٹرس. یہ سب بات آ جائے گی اس کے ویل بینگ میں, یا پھر ان کا جو پرپز ہے زندگی کے اندر ٹاپ HR کا بننا, اس کو اتنا اپرچونٹی دینا کہ وہ اپنے کیپیسٹیز, اپنی ایبلٹیز کو بتا سکے, ایگزیکیوٹ کر سکے, اور پھر آپ اس کو ریوارڈ بھی دو فار فردر پروموٹنگ اور ان اے نان مانیٹری وے. سو آل دس کین بی ہیپن وین اس کا گول آپ کے گول سے الائن کر رہا ہے. اس کو ہم فردر ڈسکس کرتے ہیں, پر پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں. اچھا, اس ایکٹیویٹی آئی ہوپ یو آل ہیو یور پیپرس. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم نے کرنا یہ جو ہم نے 30 سے پہلے ایک ٹیزر لیا تھا کہ ہائی پوٹینشیل, تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ ایک ٹیم ہے, اس کے اندر ہائی پرفارمرز ہے, اس میں ایک اور طرح کے بھی امپلائیز ہوتے ہیں. یہ ایک امپلائی کی ٹائپ کی ایبریویشن ہے. آپ سب نے اس ایبریویشن کو بریک ڈاؤن کرنا ہے, اور اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں یو کین فوکس ان اے وے کہ 2 میں آپ کو صرف ہنٹس دوں گی. ایک ہنٹ یہ ہے کہ وہ ہائی پوٹینشیل تو ہیں, اور دوسری میں ہنٹ یہ دوں گی کہ جیسے وہ کمپنی چلا رہے ہیں, مین پلر, مے بی آئی کین سے دیٹ. لیکن ان میں سے کوئی ورڈ ایسا نہیں ہے جو ادھر ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو اس طرح سے کوائن کرنا ہے کہ آپ اس امپلائی کی ایک ٹائپ بتا سکیں. نو آنسر از کریکٹ آنسر, نو آنسر از رانگ آنسر. آئی ریئلی وانٹ یو ٹو تھنک کہ آپ بینگ اے مینیجر, بینگ اے اونر, HR پروفیشنل, کیا ایک ورڈ کوائن کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے امپلائی کو ایک کیٹیگری میں ڈال دیں, کہ ایک آئیڈینٹیفائی کر دیں. یو ول جسٹ ٹیک 2 minutes فار دس. مطلب SPOF سے ہم ایک کیٹیگری بنا دیں کہ وہ امپلائیز ہائی پوٹینشیل بھی رکھتے ہیں, اور وہ ایک کمپنی کا کائنڈ آف مین پلر بھی ہیں.
آپ ان کو ایک ویسی کیا ان کا نام بنا سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے سپر پرفارمنس فنکشن اسکل کر دیا, اگر ہم اس کو کر دیں سپر پرفارمنس اس طرح کر کے آپ اگر بنا رہے ہیں, بٹ اٹ شوڈ کائنڈ آف میک سینس, جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. سو کوئی والنٹیئر ہے گروپ جو پہلے اپنا آئیڈیا شیئر کرنا چاہے؟ پہلے میں ایک جگہ بنا لوں. آگے بیٹھے ہوئے آپ لوگ. آل رائٹ, سو اپنے گروپ کا نام بھی سوچ لیں کوئی. ہاں جی, گروپ 1 کون سا ہے گروپ؟ اپنا نام پتہ ہے؟ اچیورس. ہائی اچیورس لکھ دوں. alright, so achievers نے کیا کوائن کیا ہے اس ورڈ کو؟ بٹ بات صرف یہاں پہ یہ ہوگی کہ ہم فگر آؤٹ کریں گے کہ کتنے لوگوں کی تھاٹ پروسیس, ایسے سیٹ کوئی غلط نہیں ہے, کوئی ٹھیک نہیں ہے, کتنے لوگوں کی تھاٹ پروسیس اس بات پہ تھی کہ وہ جو اس ایبریویشن کو اپنی ٹیم کو جب کنوے کریں یا اپنے مینیجرس کو جب کنوے کریں, ان کو سمجھ آئے کہ یہ ہے کیا ہے. یہ ہائیپو سے مطلب ہائپر پرفارمرز ہیں یا ہائی پوٹینشیل امپلائیز ہیں. تو ایس پی او ایف سے کیا ہے؟ اچیورز نے یہ کہا جو کہ مجھے لگتا ہے ذرا مشکل ہے سمجھانے میں. این ایچ این کہتے ہیں جی اسکلفل پوٹینشیل اورینٹیڈ فنڈامنٹل اسٹریٹجی. یہ بھی تھوڑا سا مشکل لگا. ایجوکیٹرز کہتے ہیں اسکلفل پرسنس آرگنائز فار سکسیس. سم ہاؤ سمجھ آ رہی ہے, ہم نے اس کو ہائی لائٹ کر لیا. مطلب کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اسکلفل لوگ ہیں وہ آرگنائزیشن کی سکسیس کے لیے کام کر رہے ہیں. مطلب سمجھ آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی. آپ کو اس کا میں 1 اسٹار تو یہاں پہ مست دوں گی. ٹھیک ہو گیا. انیبلرس, اسمارٹ پلان اپرچونٹی فوکس آن اسٹرینتھ. سینٹینس بن رہا ہے, تھوڑی سمجھ بھی آ رہی ہے, لیکن اسمارٹ پلان اپرچونٹی فوکس فار اسٹرینتھ کو آپ کسی امپلائی کو کہو گے یا کسی کا ایک ٹائٹل دو گے؟ مطلب میں ایک اسمارٹ پلان ہوں, بیکاز اس کا مقصد تھا کہ ہم ایک ٹائپ آف امپلائی کی کیٹیگری بتا رہے ہیں کہ وہ ہائی پرفارمر ہے, لو پرفارمر ہے, کیا ہیں وہ. اور آپ نے کہا کہ اسمارٹ پلان اپرچونٹی فوکس اسٹارٹ, مطلب اٹس اے سینٹینس, گڈ ایفرٹ, بٹ اٹس ناٹ ڈیفائننگ دیٹ ٹائپ آف امپلائی. سیکرز کہتے ہیں جی سپورٹیو پروڈکٹ آؤٹ اسٹینڈنگ فوکسڈ پروڈکٹیو آؤٹ, یہ کیا تھا؟ آؤٹ اسٹینڈنگ فوکس اسکلس. کسی کو سمجھ آئی؟ آپ تھے یہ لوگ. یہ کون, یہ سیکرز کون تھا؟ فرینڈلی ہے تو مطلب فرینڈلی سے ہیلتھی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, دے آر گڈ, دے ہیو ایمپیتھیٹک, دے آر گڈ, دے آر پیشنیٹ, مے بی دے آر لائک سپورٹیو, مے بی دے آر ٹیم پلیئر, مے بی. بٹ ہم اگر کسی کو اس طرح ڈیفائن کریں گے تو ہم فرینڈلی ورڈ نہیں یوز کریں گے. پھر ہے جی آن کہتے ہیں اسٹارٹ اپ پوٹینشیل آرگنائزیشنل فنکشن اسکلس. یہ بھی کچھ اسکیٹرڈ ورڈس نہیں لگ رہے ہیں. تو میڈم دیکھیں اگر آپ یہ میرا سے ٹیک ریکروٹر ہے, انڈسلی آن آف کر کے گیا مجھے. دس از فار آرگنائزیشن, ٹائپ آف امپلائی کے لیے نہیں ہے. یہ سب انرن کر کے اب ہم جو کیٹیگری سمجھنا چاہیں گے اس کو اگر میں ڈیفائن کروں گی تو وہ اس طرح سے میں کروں گی. آپ نے خود بنایا, ظاہر آپ صحیح کریں گے. نہیں, میں نے کہا تھا کوئی صحیح نہیں ہے, کوئی غلط نہیں ہے, آپ نے کس طرح سے سوچنا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر میں سے ہی سوچ رہی ہوں تو اس کو میں اس طرح سے ڈیفائن کر رہی ہوں. سنگل پوائنٹ آف فیلئر فار سکسیس. سنگل پوائنٹ آف فیلئر. آپ نے ابھی کیا گونگل؟ کسی نے کیا؟ ان کی کل مائنس کریں 2 سموسے. ٹھیک ہے, نہیں ان کا اسٹارٹ ہی ملا تھا. آپ کے ورڈ زیادہ ہو گئے, ادھر 5 ہے ادھر 6 بن گئے. نہیں, سنگل پوائنٹ آف, وہ بیچ میں کنیکٹنگ ورڈ ہے, آف فیلئر فار سکسیس. فار ایک کو کنیکٹنگ ورڈ ہے, پر یہ باقیوں نے بھی لگایا, اس کو میں نے اوکے کیا تھا, وہ کینسل نہیں کیا تھا. ہاں, اب یہ بھی ہے سنگل پوائنٹ آف فیلئر فار سکسیس. ایک سینٹینس تو بن رہا ہے, آپ کہتے بھی ہیں کسی کو جی سنگل پوائنٹ آف فیلئر فار سکسیس ہے, پر اس کا مطلب کیا ہے؟ یا پھر آپ اگر اپنے آرگنائزیشن میں کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ آل رائٹ, فار انسٹنس اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک دوں گی جو کہ آپ لوگ کل کر کے آئیں گے, اور ابھی میں صرف اس کی ڈیفینیشن بتاؤں گی.
تاکہ اس کے اوپر جو ورکنگ ہے ہم وہ بعد میں کل کریں. سنگل پوائنٹ آف فیلئر فار سکسیس کا مطلب یہ ہے ایسا امپلائی، ایسا ممبر ٹیم کے اندر یا پھر ایسا ریپرزنٹیٹیو، اس کے پاس ایک اسکل ہے، اس کے پاس ایک ٹاسک ہے جو اسی کو آتا ہے. اگر وہ کمپنی چھوڑ جاتا ہے تو کمپنی وڈ بی ایٹ چرن رسک آف فیلئر. ہاؤ؟ وائی؟ سر ابھی مووی بنا رہے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ہمیں یہ کیمرہ آپریٹ نہیں کرنا آتا، تو ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا سمجھنے میں، لیکن فار اے ٹائم بینگ وی ول بی ایٹ پوائنٹ آف پرابلم، سم فیلئر، سم کائنڈ آف ڈسٹرپشن. اسی طرح اگر ہم کوئی اپنی ٹیم کے اندر دیکھتے ہیں، ابھی میرا بھی یہ فیلئر ہوا ہے، میں باہر گئی ہوں، ٹوٹ گئی ہے میری جوتی. سو واٹ ہیپنڈ ہیئر کہ آپ نے ایک بندے کو اتنے ٹاسک دیے ہوئے ہیں یا اس سے آپ اس طرح کے ٹاسک کروا رہے ہو پر آپ نے اس کا کوئی بیک اپ جنریٹ نہیں کیا ہوا، تو دین ان کیس بیکاز یو جسٹ کی ناٹ باؤنڈ اینی بڈی ان دی آرگنائزیشن. اور جس طرح سے ریٹینشن پرابلمس ہم فیس کر رہے ہیں، اف وی ڈو ناٹ ہیو اینی بیک اپ پلان یا اس طرح کے اسکلس ہم نے سکسیشن پلاننگ نہیں کی ہوئی، وی ایز اے کمپنی، وی ایز اے پارٹ آف کمپنی اور وی ایز اے اونر وڈ بی ایٹ چرن رسک آف فیلئر. سو تھنک اباؤٹ اٹ کہ سنگل پوائنٹ آف فیلئرس کو ہم کس طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، جس طرح سے ہم نے شروع میں امپیکٹس دیکھے تھے ان 4-5 پوائنٹس کو نوٹ کر کے، اور کل ہم اس کے اوپر ورکنگ کریں گے. ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ریٹین کیسے کرنا ہے اور کمپنی کو ہیلدی آرگنائزیشن کیسے بنانا ہے، ناٹ اونلی ایس پی او ایفس بٹ ہائی پوٹینشیل امپلائیز ایز ویل. سو سنگل پوائنٹ آف فیلئرس آر دوز جو ایسا ٹاسک کر رہے ہیں یا ایسے اسکلس رکھتے ہیں جس کا آپ کے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہے. So think about it, and that was all for today's lesson. Tomorrow we'll be talking more about the assessment of all these impacts. Meanwhile, agar kisi ke paas koi question hai to please do ask. What's for tomorrow, by the way? Equation maine ek likhi thi. What are the impacts of organizational health and how we are supposed to assess them. تو کل جو ہے ہم اس کی assessment اور اس کو مینٹین کرنا سیکھیں گے، آرگنائزیشن کو ہیلدی کیسے بنایا جا سکتا ہے، بینگ دی اونر، بینگ دی ایچ آر ریپرزینٹیو، بینگ دا مینیجر اور انٹیگرل پارٹ آف دی کمپنی. ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی کویشچنس، کوئی فیڈ بیک؟ مطلب کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے کہ آپ کی کمپنی میں کس طرح کے امپلائیز ہیں اور وہ کس کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں. وہ لو پرفارمر بھی ہو سکتے تھے، یو ور کلوز انف، جنہوں نے کچھ پوائنٹس کیے ہیں کہ دے آر لائک striving for the success with their objectives. So point was to think about those kind of employees or those kind of peers, team members or the managers. In case they are not there, where will your organization, where will you or where will your firm be standing? That was all about today's lesson, and still any question آ سکتی. آپ لوگوں نے یہ ایس پی او اپنے ہر طرح کی فیلڈ سے ریلیٹڈ سوچ کے آنا ہے. آپ نے سوچ کے آنا ہے کہ آپ کا اگر کوئی ٹیم ممبر جو آپ کی یہ کیا کہتے ہیں کھیتی باڑی میں کوئی ہیلپ کرتا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو آپ کی سپلائی چین کون سنبھالے گا، وہ کسی کو آتی ہے کہ نہیں. تو ہر کسی نے اپنی ایک کیس اسٹڈی بنا کے آنی ہے جو ان کو لگتا ہے کہ اپنی فرم کے اندر وہ ایز اے پوٹینشیل امپلائی ہے، بلکہ ایک ایس پی او ایف ہے کہ اس کے جانے سے دنیا رک جائے گی. ٹھیک ہے، تھنک اباؤٹ دیٹ. اور وہ کیس اسٹڈی ایک پیراگراف سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، آپ نے صرف بتانا ہے کہ یہ پرابلم آ جائے گی اگر وہ چلا جائے گا. سو تھنک اباؤٹ دوز پیپل، اور کل پھر ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ہم اس کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں، کیسے ریٹین کر سکتے ہیں، یا ہم بینگ اے انٹیگرل پارٹ آف دی کمپنی کیا اس کے لیے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اب پورا ایک کلچر چینج کی بات آپ نے کر دی ہے، کیونکہ ہر کمپنی میں بہت ماڈرن کلچر نہیں ہے، ہر کمپنی میں ڈیموکریسی نہیں ہے، ہر کمپنی میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ فیورزم آ جاتی ہے، ایک بندے کیا کہتے ہیں کمپیٹنسی میٹرکس میں فال کرتا ہے کہ ہی ڈز ڈیزرو دی پروموشن، لیکن جی اوپر سے میسج آیا ہے کہ نہیں دس از مائی سجیشن اینڈ ہی شوڈ بی پروموٹیڈ. تو یہ تو پورے ایک آپ کلچر کی بات کر رہے ہیں، اور یہ پورا ایک علیحدہ ٹاپک ہے. سو وی کین کور دیٹ مے بی نیکسٹ ٹائم، بٹ ابھی میں یہ اس کے لیے کہہ سکتی ہوں کہ بینگ اے نیچر اگین ٹاک اباؤٹ کمیونیکیشن از دا کی. آپ اس میں بتائیں کہ آپ اس کو ابھی کر دیتے ہیں پروموٹ کیونکہ یو آر سجیسٹنگ اٹ، پر اس کی کمپیٹنسی میں افیکٹونیس، ایگزیکیوشن، ٹرانسپیرنسی، اسکل سیٹ،
اس لیول کے نہیں ہیں جو ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں. اگر ہم ابھی کر دیتے ہیں اس کی پرفارمنس اگلے 5 مہینے میں اس لیول پہ نہیں ہوگی جتنی ہم ریکمینڈیڈ کو کریں. وہ اگر اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو مطلب کہ وہ ڈیزائرڈ رزلٹ کو نہیں پروموٹ کر رہا. ڈیزائرڈ رزلٹ کو نہیں پروموٹ کر رہا تو جو ایک آرگنائزیشن کا گول ہے آگے سکسیس کرنے کا وہ پیچھے رہ جائے گا. تو اگین اٹ آل ڈپینڈز آن یو بینگ دی what do you call spokesperson, how you are going to advocate for the right resources at the right position. وہ آپ نے اپنے فیکٹس اینڈ فگر سے کرنے ہیں. آئی اسٹرانگلی ڈپینڈ آن فیکٹس اینڈ فگر. آئی اسٹرانگلی ڈپینڈ آن ڈاکومنٹیشن. اس بندے کی اگر آپ نے پوری پرفارمنس کی ڈاکومنٹیشن کیا ہوا ہے, کب اس نے کیا اچیو کیا, کب اس کا کچھ لیک آیا, وہ سارا کچھ جب اگر آیا آپ اس کی ڈاکومنٹیشن پریزنٹ کریں اور پھر انہیں بتائیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوئے گا. اگر تو ان کو سمجھ آتی ہے تو آئی ایم شیور وہ کبھی نہیں اس کو کریں گے یا 2 پوزیشنیں کریٹ کر دیں گے تاکہ کمپنی بھی چلتی رہے اور وہ فیور جس کو دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے دیں. ادروائز اٹس ویری ہارڈ کہ اگر آپ فیکٹس فگر سے اپنا کیس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سی او یا جو بھی ٹاپ مینیجر ہے وہ مان جائے آپ کی بات کہ نہیں میری سفارش کو نہیں رکھنا. سو اٹس اگین ہول لاٹ another topic, we'll talk about it. Anything else yep, yes sir. I'm just metaphoring, not exactly, but yep, it was a state company اور ان کو لگتا تھا کہ HR میں اتنا انویسٹ کر کے ہمیں کیا ایسا لگ جائے گا. بٹ ان دا لانگر رن ان کی ٹیم اتنی بڑھ گئی, ان کو مینیج کرنا, ان کو ہینڈل کرنا, ان کے پروسیسز بنانا یا اپنا ایک سسٹم اسموتھ رکھنے کے لیے ان کو ایک ریسورس ایسا چاہیے تھا جو یہ صرف کام کر سکے. وہ ان کو ایکسپینس بھی لگ رہا تھا لیکن وہ کام ان سے ہو نہیں رہا تھا. لانگر رن میں وہ سب ایک ٹینگلڈ ہو گیا تھا. تو فار دین دے ریئلائز کہ ہاؤ دا امپورٹینس آف HR از دیئر, how they need a separate dedicated department or a resource for that. کیونکہ اگر ان کی یہ تار پیچھے سے اگر ایسے بندی ہوئی آ رہی ہے اور آگے جا کے وہ پھر آگے جا نہیں پائے گی تو ان کو ایک HR کا بندہ چاہیے جو اس تار کو تھوڑا سیدھا کرے اور تاکہ وہ آگے جا سکیں. سو اٹ آل ڈپینڈس کہ وہ کتنی جلدی ریئلائز کرتے ہیں. اگر وہ ابھی ہماری موسٹلی IT کمپنیز جو اسٹارٹ اپس ہیں دے آر انڈرسٹینڈنگ, کچھ ایسی ہیں جو نہیں بھی انڈرسٹینڈ کری کیونکہ بزنس آ رہا ہے تو ہم باقی کام بھی خود ہی مینیج کر لیتے ہیں. بٹ ان دا لانگر رن دے نیڈ ٹو تھنک اسٹریٹجیکلی, اور اس طرح کے آپریشنل ٹاسک یا ویل بینگ کے کام دے نیڈ اے ڈیڈیکیٹڈ ریسورس فار دیٹ. تھینک یو سو مچ.